آج پروین شاکر کی یہ غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جگا سکے نہ تیرے لب لکیر ایسی تھی، جگا سکے نہ تیرے لب لکیر ایسی تھی، ہمارے بخت کی ریکھا بھی میر جیسی تھی، جو ہاتھ چومے گئے پھر بھی بے گلاب رہے، جو رت بھی آئی خزاں کے سفیر ایسی تھی، وہ میرے پاؤں کو چھونے جھکا تھا جس لمحے، جو مانگتا اسے دیتی امیر ایسی تھی، شہادتیں میرے حق میں تمام جاتی تھیں، مگر خاموش تھے منصف نظیر ایسی تھی، کتر کے جال بھی صیاد کی رضا کے بغیر، تمام عمر نہ اڑتی اسیر ایسی تھی، بس ایک نگاہ مجھے دیکھتا چلا جاتا، اس آدمی کی محبت فقیر جیسی تھی، کبھی نہ چاہنے والوں کا خوں بہا مانگا، نگار شہر سخن بے ضمیر ایسی تھی، جگا سکے نہ تیرے لب لکیر ایسی تھی، میری تقدیر کی لکیر ایسی تھی کہ تیرا بوسہ بھی، تیرا چومنا بھی، تیرے لب بھی میری تقدیر کی ریکھائیں لکیریں نہیں بدل سکی، جگا سکے نہ تیرے لب لکیر ایسی تھی، ایسی ڈھیٹ لکیر تھی میری تقدیر کی، وہ نہیں مٹ سکی، یہاں تک کہ تمہارے لمس سے بھی، تمہارے بوسے سے بھی، جگا سکے نہ تیرے لب لکیر ایسی تھی، ہمارے بخت کی ریکھا بھی میر جیسی تھی، میری تقدیر کی جو لکیریں ہیں نا وہ بالکل میر جیسی تھی، میر تقی میر جیسی۔ آپ کو پتہ ہے نا میر کی زندگی کیسی گزری ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، تمام عمر ان کی روتے ہوئے گزری، بدبختی میں گزری کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی روتے روتے سو گیا ہے، ایسے ہی روتے روتے ان کی زندگی گزر گئی، تو ان کی تقدیر بھی ویسی میر سے ہی ملتی جلتی ہے، ہمارے وقت کی ریکھا بھی میر ایسی تھی، جو ہاتھ چومے گئے پھر بھی بے گلاب رہے، حالانکہ میرے ہاتھ کو چوما گیا، میرے محبوب نے میرے ہاتھ کو چوما، لیکن اس میں جو گلاب آنا تھا چومنے کے بعد وہ نہیں آیا، جو ہاتھ چومے گئے پھر بھی بے گلاب رہے، جو رت بھی آئے خزاں کے سفیر ایسی تھی، میں خزاں کے سفیر مطلب ایمبیسڈر آف آٹم، میں خزاں کے ایمبیسڈر تھی، میں اس کے نمائندہ میں بن گئی ہوں خزاں کی، کہ جو رت بھی آئی میں خزاں کے ہی موسم میں رہی، تو ہاتھ میرے حالانکہ یہاں کے چومے گئے لیکن بے گلاب رہے، کوئی گلاب کو پیش نہیں کر سکا، جو ہاتھ چومے گئے پھر بھی بے گلاب رہے، جو رت بھی آئی خزاں کے سفیر ایسی تھی، وہ میرے پاؤں کو چھونے جھکا تھا جس لمحے، جو مانگتا اسے دیتی امیر ایسی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا جو عاشق تھا، محبوب تھا، وہ ان کے پاؤں چھونے کے لیے کیوں جھکا تھا؟ یا تو کسی خطا کی معافی مانگنے کے لیے، یا پھر چومنے کے لیے، یا پھر پازیب باندھنے کے لیے، پاؤں تو دو چار ہی موقع پر تو چھوا جاتا ہے، تو وہ میرے پاؤں کو چھونے جھکا تھا جس لمحے، اب اس لمحے کی بات ہو رہی ہے کہ جو مانگتا اسے دیتی امیر ایسی تھی، میں تو خود کو آسمان پر محسوس کر رہی تھی، ایسی کوئی شے نہیں تھی دنیا کی جو میں اسے نہیں دے سکتی تھی، وہ مانگتا تو زبان تو کھولتا، وہ جو مانگتا اسے دیتی امیر ایسی تھی، شہادتیں میرے حق میں تمام جاتی تھیں، عدالت کا معاملہ ہے، فیصلہ سنانے والا ہے منصف، تو شہادتیں جتنی بھی گواہیاں تھیں، جتنے بھی ثبوت تھے، سب میرے حق میں جا رہے تھے، شہادتیں میرے حق میں تمام جاتی تھیں، مگر خاموش تھے منصف نظیر ایسی تھی، لیکن جج خاموش تھا، فیصلہ نہیں سنا پا رہا تھا، تو نظیر ایسی تھی، نظیر کہتے ہیں مثال کو، ایسی مثال تھی، اور نظیر اس عدالت کو، اس فیصلے کو بھی کہتے ہیں جو اس کے اگلے فیصلے کو متاثر کرتا ہو، تو شاید عدالت میں ایسے معاملوں میں اسے گنہگار میں قرار دیا جاتا ہوگا جس پر جرم عائد ہوا ہو، لیکن یہاں تو شہادتیں میرے حق میں تھیں، ہم تو گنہگار تھے ہی نہیں، لیکن منصف اس لیے خاموش ہے کہ بھئی نظیر تو ایسی ہے کہ میں اسے گنہگار ثابت کروں، لیکن شہادتیں سب ان کے حق میں ہے تو میں اسے بے گناہ بھی نہیں کہہ سکتا، نتیجہ ہے کہ جج بالکل خاموش ہے، شہادتیں میرے حق میں تمام جاتی تھیں، مگر خاموش تھے منصف نظیر ایسی تھی، کتر کے جال بھی صیاد کی رضا کے بغیر، مجھے جال میں، مجھے دام میں لایا گیا تھا، میرے صیاد نے مجھے جال میں پھنسا لیا ہے، مجھے پکڑ لیا ہے جال میں صیاد نے، تو میں چاہتی تو میں جال کو کتر کر میں نکل سکتی تھی، آزاد ہو سکتی تھی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو کتر کے جال بھی صیاد کی رضا کے بغیر، لیکن میرا دل اس سے ایسا لگ گیا تھا صیاد سے کہ اگر میں جال کو کتر بھی دیتی تو میں فرار ہونے سے پہلے اس کی رضامندی، اس کی مرضی میں ضرور پوچھتی صیاد کی کہ میں جاؤں کیا، کتر کے جال بھی صیاد کی رضا کے بغیر تمام عمر نہ اڑتی اسیر ایسی تھی، یہ پرندہ ایسا اسیر ہوا تھا کہ بغیر صیاد کے اجازت کے
یہ جال کتر کے بھی اڑنے سے وہ معذور تھی، نہیں اڑ سکتی تھی یہ، کہ کتر کے جال بھی صیاد کی رضا کے بغیر، کیسی محبت ہوئی ہوگی صیاد سے، تمام عمر نہ اڑتی، اسیر ایسی تھی، کہتے کہ لوٹ کر پھر وہی جانا ہوگا، یار نے کیسی رہائی دی ہے، وہی معاملہ ہے، تمام عمر نہ اڑتی، اسیر ایسی تھی، بس ایک نگاہ مجھے دیکھتا چلا جاتا، اس آدمی کی محبت، فقیر ایسی تھی۔ فقیر کو کیا چاہیے؟ دو چار سکے، ذرا سا، اور کیا چاہیے؟ کوئی دولت تو یوں نہیں مانگتا نا، وہ ایک شخص کو محبت تھی ان سے، وہ اسے صرف ایک نظر دیکھتا وہ چلا جاتا تھا، تو بس ایک نگاہ مجھے دیکھتا چلا جاتا، اس آدمی کی محبت فقیر جیسی تھی، اس کی جھولی میں جو بھی مل گیا ایک دیدار ہو گیا بس کافی ہے۔ کبھی نہ چاہنے والوں کا خوب بہا مانگا، خوب بہا کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی کا قتل کر دیا جائے تو مقتول کا یہ حق ہے کہ وہ خوب بہا طلب کرے، وہ تو نہیں مانگ سکتا، ان کے جو بھی عزیز ہیں تو خوب بہا طلب کرے، یہ اس کا حق ہے، اور قاتل پر یہ لازم ہے کہ اس کو خوب بہا ادا کرے، کوئی قیمت اس کی ادا کرے۔ تو کبھی نہ چاہنے والوں کا خوب بہا مانگا، نگار شہر سخن بے ضمیر ایسی تھی۔ تو شہر سخن مطلب شاعری کی دنیا کی جو خوبصورتی تھی، اس نے کبھی بھی چاہنے والوں سے، جو ان کے چاہت میں اپنے جان گنوا بیٹھے، اس سے خوب بہا نہیں مانگا، بے ضمیر ایسی تھی۔ یہ شاعر نگار شہر سخن، یہ شاعر ایسی بے ضمیر تھی کہ کبھی بھی عاشق لوگ جو اپنے ہجر میں جنہوں نے جان دے دی، ان کا کبھی خوب بہا نہیں طلب کیا۔ کبھی نہ چاہنے والوں کا خوب بہا مانگا، نگار شہر سخن بے ضمیر ایسی تھی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔